وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہوتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنجا رہے گا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ہم قادری پائیں تصدق میرے دولا تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین اے چشمہ تیرا، اور کیوں نہ مقادر ہو کے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، آج میری گفتگو کا عنوان یہی دو مصرے ہیں، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نہ وہ رضا بندے رسوا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، جید سید ہر دہر ہے مولا تیرا، فخر آقا میں رضا، اور بھی ایک نظم رفیعی چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ آج کی یہ محفل دو خوبصورت عنوانوں پر انعقاد پذیر ہے۔ ایک عنوان تو مجھے آپ نے قطب الاقطاب، غوث الاغواث، شیخ الشیوخ، ولی الاولیاء، خاتم الولایت محمدیہ، حضرت پیران پیر، پیر دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غیاث الکونین، غوث الثقلین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان، اور دوسرا انہی کی اولاد میں سے ایک گلے سرسب شہزادہ مخدوم سمنا، نور العین، سرکار نور العین کا نور، ان کی آنکھوں کا سرور، حضرت سیدی و سندی حضور سرکار کلام سید مختار اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا مجھے حکم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر دو عنوان اپنے اندر بڑی وسعت رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، لیکن جو وقت میرے پاس ہے مجھے دیا گیا ہے اس کے اندر کوشش کی جائے گی کہ ہر دونوں عنوان پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا جا سکے۔ میں نے دونوں عنوان کو ایک ہی آیہ کریمہ کے ضمن میں سمیٹنے کے لیے بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور آپ کے سامنے میں نے امام اہل سنت کا جو کلام پڑھا اس کے دو مصرے کہ حضور غوثیت مآب سرکار شیخ عبد القادر جیلانی جو ہم سب قادریوں کے پیر حضور غوث اعظم ہے، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی بزرگی اور ان کا مقام اور مرتبہ بیان کرنے کے لیے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، محبوب
محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، محبوب رکھتے ہو، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ جو میری پیروی کرے گا تو اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ پیروی کرنے والوں کو، حضور کا اتباع کرنے والوں کو اللہ بھی اپنا محبوب بنا لے گا، اور اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے پھر اللہ اس کے گناہوں کو ہی معاف فرما دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تمہیں بخش دے گا اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کی کائنات میں سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان، وہ بزرگی، وہ عظمت حاصل ہے کہ اللہ نے وہ شان کسی ولی کو عطا نہیں فرمایا، کسی ولی کو وہ مقام نہ ملا۔ کائنات ولایت کے اندر جو مقام اللہ نے سرکار غوثیت مآب کو عطا فرمایا، اس لیے جو باتیں اپنی شان کے متعلق آپ نے فرمائی وہ کسی نے نہیں کہی اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو کہنے کا حکم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ کہنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن آئیے تھوڑی سی تمہید میں آپ کے سامنے غوثیت مآب کی شان بیان کرنے کے لیے پیش کروں۔ امام اہل سنت نے سرکار غوثیت مآب کو مصطفیٰ جان رحمت کے تنے بے سایہ کا سایہ کہا ہے، یعنی وہ ظل مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں نائب نبی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوں، اور سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ان کا نائب بنا کر کے بھیجا ہے۔ لیکن آئیے اب غوث اعظم کی اگر شان آپ کو سمجھنا ہے تو تھوڑی دیر آپ کو توجہ کرنی ہوگی، اس لیے کہ اہل بدعت شروع دن سے سرکار غوث پاک کے دشمن ہیں اور ان کو غوثیت مآب کی شان سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ لوگ غوث پاک پر اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ غوثیت مآب کی شان ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ دیکھو رسول اللہ سے بہت مناسبت سرکار غوث پاک کو ہے، برابری کی بات نہیں کر رہا ہوں، مناسبت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ برابری اور مناسبت میں فرق سمجھتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضور کے برابر تو کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ کوئی ولی ہو، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام سے ان کو مناسبت ہے، کیونکہ غوث پاک فنا فی الرسول تھے، اپنے نانا کی ذات میں فنا تھے، اور اس قدر فنا تھے کہ اللہ اکبر۔ حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سرکار غوث پاک کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، غوث اعظم کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھی، اور آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اور فضلات کے حوالے سے جو رسول اللہ کی حدیث میں حضور کے لیے پڑھتے ہیں وہ سرکار غوثیت مآب کے لیے دیکھنے والوں نے دیکھا تو آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبد الجبار قادری الگیلانی نے عرض کیا، بابا جان جو حدیث میں ہم رسول اللہ کے لیے پڑھتے ہیں کہ بدن پہ مکھی کا نہ بیٹھنا، اسی طریقے سے مشک کی خوشبو جسم سے آنا، اسی طریقے سے فضلات کے حوالے سے، تو سرکار غوث پاک نے فرمایا عبد الجبار عبد القادر کبھی تھا اب عبد القادر نہیں ہے، جو کچھ دیکھ رہے ہو محمد مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ غوث پاک نے اپنی شان خود بیان فرمایا۔ جملے میں لذت کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبد الجبار عبد القادر کبھی تھا اب عبد القادر نہیں ہے، جو دیکھ رہے ہو جلوہ مصطفیٰ جان رحمت دیکھ رہے ہو۔ بریلی سے اسی لیے آواز آئی مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، سبحان اللہ۔ جس نے دیکھا میری جان
جہاں جلوے زیبا تیرا، تو ان کو بڑی مناسبت ہے۔ میں چند مناسبتیں پڑھتا ہوں اور اپنے قادریوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، قادری صرف وہ نہیں ہے جو غوث پاک کے سلسلے مرید ہے، ویسے تو ہر سلسلہ انہی کا سلسلہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں مزرعِ چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، مزرعِ چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ سارے سلسلے انہی کے ہیں، لیکن پہچان کے لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھے قادری ہم سنیوں کی نظر میں وہ ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں جو جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا ہی مرید ہے۔ اب قادریوں کی توجہ، جس کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اس کے ذکر سے محفل کیوں نہ زندہ ہو جائے۔ سرکار غوث اعظم کے سلسلے کی بات اور سن لے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں قیامت تک میرے سلسلے میں جو مرید ہوگا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، اور میرے مرید کو توبہ کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب الاقطاب محبوب سبحانی قطب ربانی کو اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت سے مناسبت کیا تھی، کیا نسبتیں تھی؟ اللہ اکبر۔ جو شان آپ بحیثیت معجزہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی میں دیکھیں گے، اللہ اکبر، ان کی عطا سے، ان کے کرم سے، ان کی عطا سے، ان کی خیرات سے، اللہ اکبر، غوثیت ماب جو فنا فی رسول ہیں، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کے قدم پر ان کا قدم ہے، اللہ اکبر، ان کی زندگی کے اندر وہ چیزیں آپ کو عکس کے طور پر نظر آئے گی، سائے کے طور پہ نظر آئے گی۔ دیکھیے جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے اللہ اکبر اولیاء کرام ایسے ہیں، بہت سارے اولیاء ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے ابتدائی زندگی کہیں اور گزاری، ابتدائی زندگی کہیں اور گزاری، لیکن اس کے بعد پھر توبہ کی، زندگی بدلی، زندگی میں انقلاب آیا، اور پھر اس کے بعد توبہ کر کے اللہ کے راستے پر چلے۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت سیدنا بشر حافی پہلے میخانے میں رہتے تھے، آپ شراب پیتے تھے، لیکن پھر اللہ نے کرم کیا، انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کر کے پھر وہ ولی بن گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض اللہ اکبر پہلے جنگل لوٹتے تھے، جنگلوں کے اندر ڈکیتی کرتے تھے، اس کے بعد توبہ کی اور زندگی بدلی۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ صاحب کشف المحجوب داتا صاحب لکھتے ہیں ان کی زندگی پہلے کچھ اور تھی، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد وہ جو زندگی تھی میں اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کے لیے تفصیل چاہیے، لیکن پھر انہوں نے توبہ کی اور توبہ کر کے بدلے، پھر زندگی بدلی۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر بے شمار اولیاء کرام ہے، زندگی پہلے کچھ اور تھی، بعد میں زندگی تبدیل ہوئی، لیکن وہ سارے ولی ہیں، سب شان والے ہیں۔ جو ولی ہو گیا شان والا ہو گیا۔ پچھلی زندگی جو انہوں نے جو کچھ کیا اللہ اکبر ولایت سے پہلے وہ سب معاف ہو گیا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ فرما چکا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جس کو محبوب بناتے ہیں اس کی مغفرت بھی کر دیتے ہیں، اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ اکبر وہ بخشنے والا مہربان ہے، اس لیے کسی ولی کی پہلی زندگی پہ بات کر کے ان کے اوپر نکتہ چینی کوئی نہیں کر سکتا، ان پر کرٹیسائز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ولیوں کی ولایت سے پہلے کی زندگی کا کوئی عمل اگر کوئی ایسا نظر آئے قابل اعتراض، تو کسی ایرے گہرے کو حق نہیں اعتراض کرنے کا۔ ویسے ہی صحابہ کرام کے ایمان لانے سے پہلے کے واقعات کو اگر کسی کو قابل اعتراض نظر آتے ہیں، تو کسی ایرے گہرے کو ایمان لانے سے پہلے واقعات پر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد بھی ان کی زندگی میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو کسی کو انگلی رکھنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ آقاؤں کے معاملے میں غلاموں کو دخل دینے کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے، اللہ اکبر۔ لیکن بات درس کر رہا ہوں، لیکن وہ بھی ولی ہیں، سب شان والے ہیں، خدا کے محبوب ہیں، خدا کے مقبول ہیں، ان کا وسیلہ، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کی شانیں سب اپنی جگہ ہے، لیکن ولایت کی دنیا میں ایک مقام ہے۔ کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جن کو خدا نے اپنے کرم سے پیدائشی ولی بنایا، اس کو ہم
ہم اپنی زبان میں، عوام کی زبان میں بھی اور عرف کی زبان میں بھی مادرزاد ولی کہتے ہیں، یعنی ماں پیٹ سے ولی. اور جو اولیاء ماں پیٹ سے ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی شان والی ہے، لیکن وہ جو توبہ کر کے پلٹے ہیں ان میں اور ان میں ہم ایک دوسرے کی کوئی فضیلت اس وقت تک ایک دوسرے کو نہیں بیان کر سکتے جب تک کہ بزرگوں نے بیان نہ کی ہو. اپنی اٹکل سے ہم کسی کو افضل اور مفضول اولیاء میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن سننا غور سے سننا. مگر بات تو اتنی ہے نا کہ بعض ایسے خوش نصیب اولیاء ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی ہیں، جیسے خود حضور سرکار غوث اعظم ماں پیٹ سے ولی ہیں، سرکار غریب نواز ماں کے شکم سے ولی ہے، صابر کلیری ماں کے شکم سے ولی ہے، محبوب الہی ماں کے شکم سے ولی ہے، قطب الاقطاب سرکار قطب الدین بختیار کاکی ماں کے شکم سے ولی ہے، فرید الدین گنج شکر ماں کے شکم سے ولی ہے، حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ماں کے شکم سے ولی ہے. اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، حضور سرکار کلا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی بزرگوں نے یہی کہا کہ وہ مادرزاد ولی تھے، ماں کے شکم سے ولی. سبحان اللہ. اگر ہم سے کوئی کہے کیا تم لوگوں نے بھی 15ویں صدی میں کسی ولی کو دیکھا ہے، تو ہم لوگ اپنی قسمتوں پہ ناز کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں ہاں ہم نے چند چہرے ایسے دیکھے ہیں جن چہروں کو قسم کھا کے اللہ والے چہرے کہہ سکتے ہیں. ان میں سے ایک چہرہ حضور سرکار کلا کا چہرہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم. سبحان اللہ. دوست اور دشمن جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا، بلکہ لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا جس قوم کے مختار کا یہ عالم ہے اس قوم کے مختار کائنات کے حسن کا عالم کیا. بات یہ ہے الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں کتابیں لوگ بعد میں دیکھیں اہل سنت کی، ہمارے پاس ایسے چہرے ماضی قریب میں رہے ہیں کہ ہم صرف چہرے دکھا کر کے اپنے مسلک کی حقانیت کو ثابت کر سکتے. اللہ والے چہرے جس کو دوست و دشمن سب کے عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ ولی ایسے ہوتے جو مادرزاد ولی ہوتے ہیں، ان میں سے اور پھر خاص سرکار غوث اعظم کی شان مناسبت دیکھے نانا جان سے، ان کے نانا جان سے ان کی حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، سننا دھیان سے سننا، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ نے جہاں جہاں قدم رکھا، توجہ کریں، اس لیے کہ ولایت کی دنیا اگر آپ پڑھیں، کائنات ولایت اگر آپ پڑھیں، ایک ہے تصوف اور ولایت کی دنیا. پہلی بات تو لوگوں کو وہ پڑھ کر بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس کے لیے بھی کچھ جو وہ ایک معیار چاہیے، صرف علم کا نہیں بلکہ روحانیت کا بھی معیار چاہیے. ہاں ورنہ میرے امام تو غوث پاک کی شان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ سکر کے جوش میں جو ہیں صورت والو، یہ شعر جو ہے وہ علماء کے مجمع میں پڑھنے کا ہے یا صوفیہ کے مجمع میں. امام اہل سنت جہاں عالم تھے وہیں عارف بھی تھے، اور وہ خود فنا فی الغوثیت تھے. وہ کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. میں ہندوستان میں لوگوں کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ سکر کیا چیز ہے، یہ سکر کیا چیز ہے. سکر کہتے ہیں ولایت کی اس منزل پر پہنچ کر کے جب ولی جلووں میں گم ہوتا ہے تو اس کو اپنے آپ کا ہوش نہیں رہتا. ولی ہیں جلووں میں گم ہیں تو اپنے آپ کا ہوش نہیں ہے. تو میرے امام فرماتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. ولی ہو کر بھی اگر شکر کی منزل میں ہے تو وہ غوث پاک کو کیا جانے، ولی ہو کر بھی کہہ رہے کہ وہ غوث پاک کو کیا جانے. جب ولی ہو کر بھی نہ جان سکے تو چھوکروں کا کام ہے غوث پاک کو بیان کرنا جاننا. اپنی کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے.
शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। अगर गौसियत माप का मर्तबा पूछते तो कहते खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, गौस पाक का मर्तबा पूछना है तो जाओ हज़रत सैयदना खिज्र अलैहिस्सलाम से पूछो, जब पता चलेगा। बताऊं उन्होंने क्या बयान किया, बताऊं? अब सुनो, हालांकि अभी मेरा उन्वान वो नहीं है, मैं बात वो कर रहा था लेकिन बीच में निकल आई। एक मर्तबा खिज्र अलैहिस्सलाम जंगल में जा रहे थे, तवज्जो करना, मुख्तसर बयान, बहुत लंबा वाक़या, उसको इख्तिसार से बयान करूंगा, ध्यान देना। तो विलायत की मंजिल है, वली होता है, फिर वली के अंदर भी मुख्तलिफ दर्जात होते हैं, कुतुब, अब्दाल, फर्द, कलंदर, औताद, अगवास, ये सब किस्में विलायत की। लेकिन विलायत में एक किस्म है फर्द, जिसकी जमा है अफराद। ये किसी को दिखते नहीं, ये किसी से मिलते नहीं है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं सारे वली मेरी नजरों में होते हैं, तवज्जो करना, कहते हैं सारे वली मेरी नजरों में होते हैं, लेकिन ये जो अफराद लोग हैं ये मेरी नजरों से भी गायब हो जाते हैं, मेरी नजरों से भी गायब होते हैं। ये लोग कौन है? अफराद। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब माज़अल्लाह यहाँ फिर कहता हूँ, थोड़ा तकरीर का मजा बिगड़ता है, लेकिन क्या करूं, दाएं बाएं वालों को भी ख्याल करना पड़ता है, जो अंधेरे में बैठ के इधर उधर छुप रहे होते हैं, छुप करके सुन रहे होते हैं, उनका भी ख्याल करना होता है। क्लिपें कट कट के जिधर उधर जाती है, तो कटी पिटी क्लिपों का भी ख्याल करना होता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा जो है वो तशरीह साथ में करनी पड़ती। इससे ये नहीं कि खिज़र अलैहिस्सलाम का मर्तबा छोटा हो गया, नहीं, बड़ों के जरिए से फिर जो दूसरे उनके बाद होते उनका मर्तबा जाहिर किया जाता है। सूरज के जरिए से सितारों को चमकाया जाता है, ये बात है। इससे ये नहीं होता कि सूरज छोटा हो गया, नहीं। तो बहरहाल हज़रत खिज़र कहते हैं मेरी नजरों से अफराद छुपे हुए होते, वो भी मुझसे छुप जाते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन जंगल में सफर कर रहे थे तो देखा एक बंदा एक पहाड़ पर सर से लेकर पैर तक चादर ताने सोया हुआ है। तो गए उसको उठाएगा, उठो इबादत करो। उसने मुंह निकाल के कहा आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। हज़रत खिज़र से कहा आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दे। ऐ खिज़र जाओ अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। पहचान लिया, कहा कि मेरे लिए दुआ करें। कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह वालों की आजिज़ी है कि वो अपने छोटे मर्तबे वालों को भी कहते हैं दुआ करो ताकि उनके मर्तबे पता चले। लेकिन यहाँ छोटे बड़े मर्तबे की बात ही नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि मेरे लिए दुआ करो। दुआ की और उसके बाद फिर वो अचानक नजरों से गायब हो गए। तो खिज़र अलैहिस्सलाम फिर चले तो वहां फिर देखा कोई चादर तान करके सोया हुआ है। तो वहां पर जैसी चादर हटाने की कोशिश की तो गैबी निदाई खिज़र मत करो, न करो। तो जब उन्होंने न किया तो चादर में से आवाज आई, जब तक के मना नहीं किया कि आपने छोड़ा नहीं ना हमें। फिर कहा मेरे लिए दुआ करो। दुआ की, का नजरों से ओझल हो जाऊं तो शिकायत ना कीजिएगा। का शायद कि तू उसकी बीवी है, शायद कि तू उसकी, वो जो उड़ के गुम हो गया, खाम उस नजरों से ओझल हो गया, उसकी बीवी है। कहा आप कौन लोग हैं? कहा हम लोग अफराद लोग हैं, वही फर्द अफराद लोग हैं। यहाँ कैसे आए? तो कहा एक वलिया का इंतकाल हुआ, उसके जनाजे में आए थे अल्लाह के हुक्म से, और फिर उसके बाद वो गायब हो गई। वो भी खातून गायब होगी, वो दोनों मियाँ बीवी थे और मकाम फर्दियत पर फाइज थे। अब सुनना, जिनसे खिज़र अलैहिस्सलाम दुआ करवाएं, जो खिज़र की नजर से ओझल हो जाएं और खल्क की नजर से भी पोशीदा रहें, किसी को नजर ना आए। किसी ने हजरत खिज़र से पूछा ये अफराद लोग विलायत के इतने बड़े मर्तबे पर है, क्या ये भी किसी की तरफ मोहताज है, ये भी किसी की तरफ रुजू लाते हैं? तो कहा हाँ, वलियों में एक वली ऐसा है जिसको अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, उसके भी मोहताज। अब इसको मेरे इमाम कहते हैं। मेरे ये मजलिसों में मेरे नाम का नारा मत लगाया करो, मैं 50 बार मना कर चुका हूँ, मुझे पसंद नहीं है। आकाओं का जिक्र हो तो गुलाम की हैसियत ही नहीं है।
سمندر بیان ہو جائے تو قطرہ خود بخود شامل ہو جاتا ہے. بس اپنے آقاؤں کا ذکر کرو، میرے لیے اتنا کافی ہے. اور پھر میرے مرشد غوث پاک کے ڈنکے بجے تو پھر اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا ہے. تو فرمایا یہ افراد لوگ بھی غوث پاک کے عبد القادر جیلانی کے محتاج ہیں. اب وہ میرے مرشد امام اہل سنت اس کو کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث. سالک مطلب ابھی وہ ولایت کی منزل پر رستے پہ چل رہا، پہنچا نہیں. اور واصل اس کو کہتے ہیں جو مرتبے پر پہنچ گیا. امام کہتے ہیں کوئی سائل ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث. کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کے در کا بھکاری ہی رہنا ہے. اس نے کس نے؟ یہ غوث پاک کی شان، یہ غوث پاک کی شان ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کسی کو ولایت ابراہیمی ملی، کوئی ابراہیم علیہ السلام کے قدم پہ قدم رکھتا ہے، اس کی ولایت ابراہیمی ہے. کوئی موسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ قدم رکھتا ہے، اس کی ولایت موسوی ہے. کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ قدم رکھتا ہے، اس کی ولایت عیسوی ہے. لیکن اللہ غوث پاک فرماتے ہیں کسی کی ولایت ابراہیمی ہے، کسی کی ولایت موسوی ہے، کسی کی ولایت عیسوی ہے. لیکن جس عبد القادر کا ذکر سننے آئے ہو، فرماتے ہیں میں ولایت محمدی پر آیا ہوں، میں اپنے محمد الرسول اللہ نانا جان کے قدم پر قدم رکھا ہوں. اور فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ جہاں جہاں نبی نے قدم رکھا وہاں ان کے پیچھے پیچھے میں نے قدم رکھا. بس ایک منزل آ گئی، وہ منزل کیا ہے؟ بجز مقام نبوت کے میری رسائی نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ مقام نبوت تک کسی کی رسائی نہیں ہے. جہاں جہاں حضور نے قدم رکھا میں نے ہر جگہ قدم رکھا، مگر نبوت پر میرا قدم نہیں. اسی کو حضرت آسی غازی پوری نے کہا، ذمہ دار آسی غازی پوری ہے. وہ کہتے ہیں اور آسی غازی پوری کو جا کے پڑھنا کتنے بڑے ولی ہیں ماضی قریب کے. کہتے پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سیاہ. یہ آسی غازی پوری کا عقیدہ. میری ایسی تو صرف ناقل کی، میں کوئی محقق تھوڑی ہوں. میں آپ کے سامنے یہ غوث پاک کے بارے میں حضرت آسی غازی پوری فرما رہے ہیں. اس شعر کو علامہ ارشد القادری نے اپنی کتاب میں لکھا، ہمارے علماء نے اپنی کتاب میں لکھا، علامہ فیض احمد اویسی نے اس شعر کو اپنی کتاب میں لکھا. مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے یہ بات بیان کی، انہوں نے بھی یہ بات کہی دوسرے انداز. الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث. غوثیت ماں کی شان. تو کہتے ہیں جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا میں نے، لیکن نبوت پر میرا قدم، وہ منزل ایسی ہے. تو فرماتے تو یہ ولایت محمدی پر تھے غوث پاک. اب دیکھنا نسبت کیا. نمبر ایک، اب بیان چونکہ سمیٹنا بھی ہوگا، دوسرے عنوان کی طرف بھی جانا ہوگا. نمبر ایک، میرے نبی کی آمد سے پہلے ہر نبی حضور کی آمد کے ڈنکے بجا رہے تھے، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے. خاتم النبیین کے لیے ڈنکے بجتے رہے نبوت کی کائنات میں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں. لیکن جو ولایت محمدی کا خاتم ہے، جو حضور کے قدم پر قدم جس نے رکھا ہے، جو اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات میں فنا ہے، حضور کے اس عکس جمیل کو یہ شان اللہ نے حضور کے صدقے میں دی کہ جب غوث پاک پیدا ہونے والے تھے تو ان کی پیدائش سے پہلے اولیاء کی کائنات میں غلغلہ ہوا کہ وہ آنے والے ہیں جن کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اور وہ کہیں گے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ. کس نے کہا؟ امام حسن بصری نے کہا، سید الطائفہ جنید بغدادی نے کہا، امام البطاحی نے کہا،
اللہ اکبر. حضرت امام جعفر صادق نے کہا, حضرت امام حسن عسکری نے تو اپنا مصلح دیا کہ عبد القادر جیلانی کو میرا جبہ اور میرا مصلح پہنچا دینا. اللہ اکبر. اس طریقے سے حضرت سیدنا امام حسن بصری کے بعد بشارت جو دینے والی شخصیت ہے حضرت سیدنا ابو بکر شبلی کی, قدوۃ الاولیاء جن کو کہا جاتا ہے, یہ غوث پاک کے مرشدوں میں ہے. غوث پاک کی آمد کے ڈنکے بجتے رہے, سب تو سب اپنی جگہ. اب تھوڑا حوالے کی دنیا میں بھی بات کروں. زبدۃ الاثار میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں, سب نے تو بشارت دی ہی, خود رسول اللہ نے بھی ان کی آمد سے پہلے بشارت دی. ان کے والد بزرگوار کے خواب میں آ کر کہا, اے ابو صالح, موسیٰ جنگی دوست, تیرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا. اور آقا فرماتے, کیا فرماتے ہیں, اللہ اللہ. شیخ محقق اس کو لکھ رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو جو جانتا ہے جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ سن لیں. اکبر کے فتنے کو دھول چٹانے والی شخصیتوں میں جہاں حضرت مجدد الفسانی ہے, وہیں دوسری طرف شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی ہے. جہاں حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات ہیں, وہیں پر شیخ محقق کی مدارج النبوہ بھی ہے. اللہ اکبر. اس طرح سے شیخ محقق وہ ہیں پورے بلاد ہند میں, غیر منقسم ہندوستان میں علم حدیث کو ہندوستان میں رائج کرنے والی, پہنچانے والی ذات کو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں. عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں اتنا سن لو, مقام پتہ چل جائے گا. تھے ہندوستان کے, چلے گئے تھے دل برداشتہ ہو کے ہندوستان سے مدینہ شریف. حضور علیہ السلام نے فرمایا, عبدالحق خواب میں آ کے کہا, عبدالحق جاؤ, ہندوستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, وہاں جا کر لوگوں کے عقیدے ایمان کی حفاظت کرو. اور پھر عرض کی, یا رسول اللہ, آپ کے بغیر جی نہیں لگے گا, ہندوستان میں جا کر کے آپ کے بغیر جی نہیں لگے گا. تو فرمایا, عبدالحق یہاں میری یاد آتی ہے تو میرے مزار کی طرف آ جاتا ہے, مزار دیکھتا ہے. جب وہاں یاد آئے گی تو جانا اور عشق میں اپنی آنکھیں بند کر کے گردن جھکا لینا. یہاں مزار دیکھتا ہے, وہاں میرا جلوہ دیکھا کرے. یہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا اس کو. کیا یہ ہے عبدالحق محدث دہلوی, اور انہوں نے کتنی مرتبہ حضور کی زیارت کی. آپ ان کی سوانح حیات پڑھے تو پتہ چلے گا. ان کو فنا فی الرسول کہا گیا, ان کو محقق علی الاطلاق کہا گیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی, وہ محدث دہلوی لکھتے ہیں, رسول اللہ نے بھی میرے مرشد غوث پاک کی بشارت دی. ان کی آمد سے پہلے کہا, تیرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا, اور وہ میرا بھی دوست ہے اور اللہ کا بھی دوست ہے. وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے. اور فرمایا, کیا فرمایا, فرماتے ہیں, جو مقام نبیوں میں اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے, وہ مقام ولیوں میں اللہ عبد القادر کو عطا فرمائے گا. ان کی آمد سے پہلے ڈنکے بجے. اب دوسری چیز دیکھیں, توجہ فرمائے. ہمارے آقا کو نبوت کی کائنات میں ہر نبی کو معجزہ دے کر کے بھیجا, اور اپنے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا. صحیح یہی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں, ربیع الاول میں سنتے بھی ہیں, اور آپ لوگوں کو یہ بات کہوں تو تھوڑی سی لمبی ہوگی, لیکن کرنا نہیں چاہتا جو آپ سن چکے. ہم تو جانتے ہیں حضور معجزہ, حضور کی پوری زندگی معجزہ. بلکہ ہم تو کہتے ہیں اٹھنا معجزہ, بیٹھنا معجزہ, سونا معجزہ, جگنا معجزہ, چلنا معجزہ, پھرنا معجزہ, تبسم ریز ہونا معجزہ, تکلم فرمانا معجزہ, کسی کا بوجھ اٹھانا معجزہ, بکریوں کے پیچھے چلنا معجزہ, جبریل کے ساتھ اللہ اکبر اپنا وقت گزارنا معجزہ, ازواج پاک کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا معجزہ, حسنین کریمین کو کھلانا معجزہ. ایک معجزہ ہو تو بات کریں, تو اسی لیے ہم اختصار سے یہ کہتے ہیں کہ سب کو معجزہ دے کر بھیجا, ان کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. حضرت امیر خسرو کے لہب و لہجے میں یہ کہتے ہیں, آفاقہا گردیدام مہر متاور زیدام بسیار خوبہ دیدام, لیکن تو چیزیں دیگری آپ الگ ہی چیز ہے بعدش خدا. بزرگ تو یہ قصہ مختصر یہاں تک کہتے ہیں, ان کا سراپا معجزہ, ان کی ادائیں معجزہ, ان کی زندگی معجزہ, ان کا وصال فرمانا بھی معجزہ. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے. تو جیسے کائنات نبوت میں ہر نبی کو معجزہ دے کر بھیجا اور ان کو معجزہ بنا کر بھیجا, تو چونکہ غوث پاک فنا فی الرسول تھے اور اپنے نانا کے قدم پہ قدم رکھے ہوئے تھے,
اور سایہ مصطفیٰ تھے، تو ہر ولی کو کچھ نہ کچھ کرامت دی گئی، اور وہ بھی چھپانے کا حکم ہے، جب تک حکم نہ ہو ظاہر کرنے کا نہیں ہو سکتا۔ کچھ کسی کی ایک، کسی کی دو، ایسے چند کرامت۔ غوث پاک کی شان یہ ہے، ان کے خلفاء، ان کے مریدین، ان کے شاگرد، ان کے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی شان یہ تھی کہ وہ کروٹ لیتے تھے تو بھی کرامت کا ظہور ہوتا تھا، وہ کروٹ بدلتے تھے تو کرامت کا ظہور ہوتا تھا۔ ان کی کرامتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیسے مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا جب اصحاب کہف زندہ ہو سکتے ہیں تو پھر کیسے نہیں ہو سکتا؟ پھر لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا سورہ یاسین پڑھو، صادق، صدوق اور شمعون یہ تینوں عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء ہیں، جب ان کے کہنے سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کی امت کے ولی کے ذریعے سے مردہ کیوں زندہ نہیں ہو سکتا؟ لوگ آپ کے ساتھ ڈنڈی اس لیے مارتے ہیں کہ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کتاب نہیں پڑھتے، آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ حدیث نہیں پڑھتے، اس لیے جو جدھر چاہتے ادھر لے جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ غوث پاک قم بإذن اللہ کہتے تھے اس لیے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہو جائے تو اللہ کے حکم ہی سے تو زندہ ہوتا ہے۔ غوث پاک کی کرامتیں اتنی تواتر سے، ابن تیمیہ، ابن کثیر جیسے لوگ غوث پاک کی کرامتوں کا ذکر کرتے۔ ابن تیمیہ کی بات کرو، اپنے اماموں سے، علماء سے جا کے پوچھنا یہ ابن تیمیہ کس ہستی کا نام ہے، یہ کون سا آدمی ہے، یہ بدعتوں کو کس طرح رواج دینے والا، گندگی کو کیسے پھیلانے والا شخص ہے، یہ بھی سرکار غوث پاک کی کرامتوں کا قائل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں غوث پاک کو؟ ابن تیمیہ جیسے لوگ۔ لیکن سرکار غوث پاک کے بارے میں ایک طبقہ ہے جس کو ہے بڑی چڑ، ایک وہ ہے رافضی۔ رافضی کو کیوں چڑ ہے؟ کیونکہ غوث پاک نے ان کے فرقے کا رد کر کے ان کو دھول چٹا دی۔ آج تک رافضیت سر نہیں اٹھا پا رہی تھی، ایسی دھول چٹائی غوث پاک نے۔ میرے امام کہتے ہیں مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اس فرقے کو جس دن سے مرشد غوث پاک نے دبایا، ہر دور میں دبے رہے۔ اور دوسرا فرقہ ہے خارجی، جو ابھی 1857 کے بعد پیدا ہوا، ان کو ہی بڑی چڑ ہے۔ کہا کہ کیسے مردہ زندہ کرتے تھے؟ ہم نے کہا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کہا کیا دیکھا؟ کہا جہاں اللہ والا ہوتا ہے وہاں تو بھنی ہوئی مچھلی بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر خضر تو پتہ چلے گا۔ بلکہ نشانی بیان کی گئی اس اللہ والے کی، علم لدنی والے کی شان یہ ہے کہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے گی۔ تو بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہوتی ہے تو وہ اللہ والے کے پاس مردہ دل بھی زندہ ہوتے ہیں اور مردہ جسم بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اور مرشد غوث پاک کی تو شان ہی بڑی ہے، چھوٹی چیز لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں مردہ زندہ کیا کہ نہیں۔ میں نے کہا ہمارا مرشد غوث پاک وہ ہیں صرف مردہ نہیں بلکہ اللہ کا دین بھی زندہ کر دیا۔ مردہ زندہ کرنے سے بڑی چیز ہے اللہ کا دین زندہ کیا، اللہ کے دین کو زندگی دی، اسی لیے ان کا نام محی الدین بھی، ان کو محی الدین بھی کہتے ہیں۔ تو بات نکل چلی، دور نکل گئی، عرض یہ کر رہا تھا سرکار غوثیت ماب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ کرامت آپ کی تواتر سے بیان ہوئی ہے، مگر دو فرقے ایسے خارجی 1857 کے بعد ہمارے ملک میں آئے، اور رافضی تو پہلے ہی سے تھے، بادشاہوں نے ان کو پروان چڑھایا۔ اب امام ان کے بارے میں کہتے ہیں وہابی رافضی کی کور بندی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، یا غوث پاک آپ کی کرامتیں تو ہندوؤں نے بھی دیکھی اور مانا۔ شاید حضرت تشریف لائے، حضرت آ رہے تشریف پڑھنے محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مفتی قیصر صاحب قبلہ اپنی علمی قیصری سے کام لے رہے تھے اور آپ کو محظوظ کر رہے تھے۔ اب میرا جو عنوان ہے میں اس کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔
انشاءاللہ کسی وقت کے لیے اس کو اٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا۔ میں بس دو باتیں عرض کر کے اپنی بات تمام کروں، اس لیے کہ دوسرا ٹھیک وہ جو ہے وہ دوسرا عنوان جو ہے حضور سیدی سرکار کلام کا جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، چونکہ ان کے شہزادہ والا تبار حضور سیدی سندی حضرت پیر سید علی اشرف صاحب قبلہ مدظلہ العالی، وہ حضور سرکار کلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادوں میں میری اپنی معلومات کے مطابق اب صرف 2 شہزادے جو ہے وہ بچے ہوئے ہیں، باقی سب اللہ کی رحمتوں کو پہنچے۔ اللہ پاک حضور سیدی سرکار کلام علیہ رحمہ کی اس نشانی کو اور بلکہ اس خاندان والا تبار کو اللہ پاک سلامت رکھے، اور جن کے ساتھ مخدوم صاحب کی دعائیں ہیں، مخدوم صاحب نے دنیا سے جاتے جاتے فرمایا تھا، دعا کی تھی، اللہ نور العین کی اولاد میری اولاد ہے۔ یہ چوچہ مقدسہ کے سادات کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہے تو نسباً غوث پاک کی اولاد، لیکن مخدوم صاحب کی وجہ سے حسینی فیضان اور برکتیں بھی جو ہے معنوی طور پر انہیں نصیب ہے۔ ویسے وہ یوں بھی نجیب الطرفین ہے، تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے ان بزرگوں کی برکتیں میں نصیب فرمائیں۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے، میں 2 باتیں عرض کر کے بات مکمل کروں۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں آپ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ابھی آپ مفتی صاحب قبلہ سے سن رہے تھے غوث پاک کی اولاد کے بارے میں اور شہزادوں کے بارے میں، اعلیٰ نسب جو ہے وہ شہزادوں کے بارے میں۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، عنوان وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، لیکن غوث پاک کی شان، ان کی اولادوں کی شان، ظاہر سی بات ہے کچھ دیکھ کر سمجھ میں آتی ہے، کچھ سن کر سمجھ میں آتی ہے۔ غوث پاک کی اولادوں کی شان کیا ہو سکتی ہے، اس بارے میں مجھے ایک بات یاد آئی، اس پہ بات تمام ہوتی ہے۔ حضور سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کا دربار تو دربار تھا، ایسے مرشد، ابھی مفتی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ خانقاہوں کے ساتھ مدرسے بھی ہوتے ہیں، غوث پاک ایسے خانقاہی تھے، ہر سال آپ کے دارالعلوم سے 3000 عالم اور فاضل فارغ ہوتے تھے۔ 3000، جب فارغین کی تعداد یہ ہوتی ہے تو پڑھنے والوں کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیہ اور تصوف کمروں میں چھپ کر بیٹھنے کا نام ہے۔ غوث پاک نے اس تصوف کی یاد دہانی کرائی جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ جس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایسی تحریک چلائی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جتنے لوگ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے تھے ان میں 70% لوگ یا تو غوث پاک کے مرید تھے، یا تو خلفاء میں سے تھے، یا تو شاگردوں میں سے تھے۔ اور خود سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ڈبل قادری ہیں، اس اعتبار سے وہ قادری ہیں کہ وہ 10 سال کی عمر میں بچپنے میں غوث پاک کے مرید ہوئے تھے، اور جب جوان ہو گئے تو سرکار غوث پاک کے شہزادے کے ہاتھ پر بھی انہوں نے از سر نو تجدید بیعت فرمائی۔ اور جب بلکہ صلاح الدین ایوبی کا ذکر آیا تو عرض کروں، صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کیا کس طرح، اس کے پیچھے بھی غوث پاک کی دعا ہے۔ جب وہ مرید ہوئے تو غوث پاک نے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا کی، اللہ پاک اس کے ذریعے سے ایسا بڑا کارنامہ لے گا کہ رہتی دنیا تک کہ اس کے کارنامے کو لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ اور پھر ان کی گردن پر ہاتھ پھیر کر کے دعا کی۔ صلاح الدین آخری عمر میں لوگ کہتے تھے، صلاح الدین تم اتنی بے جگری سے لڑے ہو لیکن تم جو ہے وہ تم پر دشمن کا وار نہ چل سکا۔ تو صلاح الدین کہتے تھے کہ جس پہ گردن پر میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پھیر کر کے حفاظت کی دعا کی ہو، اس گردن پر کسی کی تلوار کیسے چل سکتی ہے؟ بلکہ سرکار غوث اعظم کے خلیفہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو مرید ہیں، لیکن صلاح الدین کی پوری فوج کے جو مشیر اعلیٰ، جس کو آپ اپنی انگریزی زبان میں چیف ایڈوائزر کہہ سکتے ہیں، وہ غوث پاک کے مرید بھی تھے، شاگرد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے۔
یہ سرکار غوث اعظم ہیں، یعنی علمی کارنامہ، اس کے بعد جو ہے وہ تصوف کی دنیا میں کارنامہ، لیکن ان کا مرتبہ جو میں اپنے ذہن میں مضامین لے کر آیا تھا، اب میں چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے تو میں صرف ایک بات پڑھنا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو غوث پاک اور ان کے شہزادوں کی شان پتہ چلے گی۔ میں نے شاید کہیں پڑھا بھی ہے لیکن آپ یہاں عنوان کی مناسبت سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن پھر اس طرف آئے۔ سرکار غوث اعظم کے یہاں بڑے بڑے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے لوگ، کتنے بڑے بڑے لوگ۔ ایک مرتبہ غوث پاک بہت خوش تھے تو کسی نے کہا آج بہت خوش ہیں، فرمایا میرا ایک مرید ہے، وہ بیت المقدس میں ایک قدم پر چل کر کے میرے پاس آیا توبہ کرنے کے لیے۔ جہاں توبہ کرنے کے لیے اتنا بڑا آدمی آتا ہو ایک قدم میں چل کر، بیت المقدس سے ایک قدم میں چل کر جو بغداد آئے وہ غوث پاک کے ہاتھ میں توبہ کرنے کے لیے، تائب ہونے والا ایسا ہے تو توبہ کرانے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں سرکار غوث اعظم۔ اسی لیے غوث پاک فرماتے تھے کسی پر مجھ کو قیاس نہ کرنا، مجھے کسی پر قیاس نہ کرنا، میرے اور تمہارے درمیان زمین اور آسمان سے بڑھ کر فاصلے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی میری طرح نہیں ہے، یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے۔ بہرحال ان کے دربار میں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صالحین آتے تھے۔ ان کے یہاں ایک شخص تھے اور ان کو غوث پاک نے ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ جو مہمان آیا کریں ان کو پانی بھر کے لوٹے میں وضو کے لیے دیا کریں، اور چند سال تک وہ رہے، بلکہ بعض بزرگوں نے لکھا 40 سال تک رہے۔ ایک دن دماغ میں کچھ وسوسہ آ گیا کہ 40 سال سے چوکھٹ پہ بٹھا رکھا ہے، خدمت لیتے پانی بھروانے کی لوٹوں میں، مرشد نے کیا دیا؟ یہ بات میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ کبھی یہ مت سوچنا مرشد نے کیا دیا۔ میں نے کہا کہ مرشد نے دامن دیا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن بہرحال خیال آ ہی جاتا ہے، پھر اس شیطان تو شیطان لگا ہی رہتا ہے۔ شیطان سب برداشت کرتا ہے، اللہ والوں کی دوستی برداشت نہیں کرتا، اور بالخصوص سرکار قادریت سے نسبت برداشت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں غوث پاک کے جلوے ہوں پھر وہاں شیطان الٹے پیر بھاگتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے ٹکڑا تیرا۔ اللہ اکبر! خیال آیا، آنا تھا خیال، تو اس دن اتفاق سے 2 ابدال آئے ہوئے تھے غوث پاک سے ملنے کے لیے۔ ان دونوں ابدالوں کو دیکھا، نورانی چہرے۔ ابدال کون؟ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی اپنے رسالہ اجابت الغوث میں لکھتے ہیں کہ یہ ابدال کون لوگ ہوتے ہیں؟ ابدال، انہوں نے حدیثیں لکھی کہ ابدال یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے صدقے میں بارش برستی ہے، جن کے صدقے میں اناج اگتا ہے، جن کے صدقے میں پانی برستا ہے، جن کے صدقے میں مصیبتیں ٹلتی، یہ ابدال لوگ ہیں۔ وہ 2 ابدال ملنے آئے تھے سرکار غوث پاک سے۔ اور یاد رکھنا ولی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن ہر زمانے میں ابدال صرف 40 ہوتے ہیں، یعنی وہ محدود کوانٹٹی ہوتی ہے، صرف 40 ابدال ہوتے ہیں، اور وہ لوگ زمین پہ گھومتے رہتے ہیں، لوگوں کی نظر سے اکثر پوشیدہ رہتے ہیں، بہت کم نظر آتے ہیں۔ اور اللہ اکبر! یہ بھی بتا دوں آپ کو، اب سن لے، ابدال ایسے ہوتے ہیں لیکن وہاں غوث پاک کی یہاں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ غوث پاک کے ایک مرید شیخ علی ابن ہیتی آئے اور کہنے لگے حضور دروازے پہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے اور وہ معافی مانگ رہا ہے، کہتا ہے کہ حضرت سے کہہ دو کہ مجھے معاف کر دیں، حضور معاف کر دیجئے۔ تو غوث پاک نے کہا جاؤ معاف کیا۔ جب کہا معاف کیا تو جیسے گئے کہ تمہیں معاف کیا، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہواؤں میں اڑنے لگا۔ شیخ علی ابن ہیتی نے کہا رے یہ تو ہواؤں میں اڑ رہا ہے، واپس آگے کہا سرکار وہ تو ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ مرشد نے مسکرا کر فرمایا علی ہیتی جانتے ہو کون ہے؟ وہ ابدال تھا، ابدال، وہ بغداد سے ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہا تھا اور اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اب بغداد میں میرے جیسا کوئی ولی ہے؟ اتنا خیال آنا تھا کہ میں نے دروازے کی چوکھٹ پہ اس کو پٹک دیا، اور اس کے بعد جب اس کی توبہ قبول ہوئی تو تب وہ جا کر کے اڑنے لگا۔ ابدال لوگ مرشد غوث پاک کے مدرسے کی آنگن میں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، کوئی مبالغہ نہیں۔ آپ زبدۃ الآثار صرف شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اٹھا کر کے کتاب پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے، بہجت الاسرار اٹھا کر پڑھ لیں، علامہ عبداللہ امام یافعی کی کتاب اٹھا کر کے پڑھ لیں، آپ علامہ عبدالرحمن جامی کی کتاب پڑھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، سرکار غوث پاک کی شان میں معمولی لوگوں نے نہیں لکھا، صرف شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے 3 کتابیں حضور غوث پاک کی شان میں لکھی۔
آپ کیا سمجھ رہے ہیں غوث پاک کو؟ تمہارا دو ابدال ملنے کے لیے آ گئے، ملاقات کے لیے آئے، انہوں نے دیکھا، پسند آ گئے، چہرہ دیکھا تو کہا کہ یار مرشد نے کیا دیا؟ ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ وہ ابدال تھے۔ اب وہ ابدال لوگ ایسے ہوتے ہیں، دوست دشمن سب سے پیار کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابدالیت کا مرتبہ کثرت عبادت سے نہیں ملتا لوگوں کو، بلکہ جو اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں، دلوں کی صفائی کی وجہ سے، بھوکے رہنے کی وجہ سے، اور راتوں کو جگنے کی وجہ سے، اور دوست اور دشمن سے یکساں پیار کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو یہ مرتبہ عطا کرتا ہے ابدالیت کا۔ تو پھر وہ آئے تو کہا چلنا چاہتا تھا، چلو ٹھیک ہے چلو۔ اب چلے وہاں، اب غوث پاک کے یہاں قادری دسترخوان ایک سے ایک نعمتیں کھاتے تھے۔ جب چل پڑے مرشد سے اجازت لیے بغیر تو رستے میں بھوک لگی، کہا مجھے بھوک لگی ہے۔ کہا ہم لوگ ایسے بار بار کھانے والے لوگ نہیں ہیں، 24 گھنٹے میں ایک ہی بار کھاتے ہیں۔ ٹھیک، اگر جانا تو واپس جاؤ۔ اب تو مرشد کی چوکٹ سے نکل گئے تھے، واپس جائیں کیسے، کس منہ سے جائیں؟ تو کہا نہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ 24 گھنٹے ہوئے تو ایک ابدال نے، بلکہ ایک ابدال کے ایک بدل، بلکہ ورنہ یہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ ایک اشعار پڑھ دوں تو ایک اشعار نہیں ہوتا، وہ تو ایک ہی شعر ہوتا ہے، تو ویسے ہی۔ لیکن بہرحال عرف میں بولتے ہیں تو میں تھوڑا سا جسارت کر رہا ہوں علماء سے معذرت کرتے ہوئے کہ ایک بدل نے جو ہے وہ اب ابدال، ہاں بدل کی جمع ابدال ہے نا، اسی لیے تو تھوڑا سا ہمارے علماء کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو جائے کہ بھئی گفتگو کیا ہوئی اور کون آ گیا۔ ویسے میں کچھ ہوں نہیں، اپنے علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا، اپنے بزرگوں کی دعائیں لینے والا، اپنا کوئی مبلغ علمی نہیں، اپنی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے۔ جو کچھ ہے مرشد غوث پاک کی خیرات ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اپنا تعارف اتنا ہی ہے، بس اتنا کہ تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 24 گھنٹے کے بعد ایک بدل نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، دعا کیے، دعا کے بعد 3 کٹورے، پیالے اور 3 روٹیاں ظاہر ہوئی، ایک ایک روٹی ایک ایک پیالہ تقسیم کیا۔ پھر دوسرے 24 گھنٹے گزرے، ظاہر سی بات ہے غیبی طور پہ کھانا آیا تو بڑا مزہ آیا۔ پھر دوسرے 24 گھنٹے گزرے، دوسرے بدل نے مصلی بچھایا اور انہوں نے دعا کی۔ پھر تیسرے 24 گھنٹے گزرے تو انہوں نے کہا بابا اب آپ کی باری ہے، ہم تو دعا کر چکے، اب آپ کی باری ہے۔ انہوں نے کہا اے بزرگوں، اے اللہ والو، میں تو ایک سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، میں نے کوئی دعا کیا کرنا اور کیا کرنا، بلکہ آج تک تو مجھے اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، خیرات ملتی رہی مرشد کی، اسی پہ پلتا رہا، لیکن بہرحال میں یہ کوئی پیالہ والا نہیں منگا سکوں گا۔ دونوں ابدال نے کہا یا تو دعا کیجئے یا تو پھر بھوکے رہیے اپنی باری میں، پھر جب ہماری باری آئیں گی تب ہم دعا کریں گے۔ اب بھوک تو برداشت تھی نہیں، تو انہوں نے سوچا یہی کہ کہنے والے کہتے مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی۔ آج جب انہوں نے دعا کی بابا نے، جن کو میں اپنے لب و لہجے میں عوام کو سمجھانے کے لیے، چونکہ وہ پانی بھر کے دیتے تھے لوٹے میں وضو کے لیے، تو میں ان کو لوٹے والا بابا کہہ دیتا ہوں، تو لوٹے والے بابا نے دعا کیا تو اس دن انہوں نے دعا کی تھی تو 3 پیالے 3 روٹیاں، ایک روٹی ایک پیالہ، ایک روٹی ایک پیالہ، ایک روٹی ایک پیالہ، انہوں نے دعا کی تو 6 پیالے اور 6 روٹیاں آئی، اور پھر 2 تقسیم ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں ابدالوں نے کہا واجی جناب آپ تو کہتے تھے ہم کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ نے دعا کی تو آپ کی دعا پر 2 روٹیاں 2 پیالے آئے، کون ہے آپ؟ کہا وہ مت پوچھو کون ہوں، لیکن قصہ تمام ہوتا ہے، میں نے تو بس دعا کر دی اور ہو گیا کام، لیکن تم لوگ جو ہو جب تم نماز پڑھ کے دعا کرتے ہو تو تمہیں جو روٹی اور پیالہ ملتا ہے کھانا، تو کیسے دعا کرتے ہو؟ تب ان دونوں نے کہا بابا جب ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے 24 گھنٹے کے بعد اور پھر دعا کرتے تو کہتے مولا وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی چوکھٹ پر وہ جو لوٹے والا بابا بیٹھا ہے اس کے صدقے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دے، تو اللہ اس کے صدقے میں ہمارے لیے انتظام کر دیتا ہے۔ تب انہوں نے دامن چاک کر کے کہا کہ میں نادان تھا، سوچتا تھا مرشد نے کیا دیا، ارے میرے وسیلے سے ابدال دعا کرے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ اب سنیو پہچانو جس کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا لوٹے والے بابا کا مقام یہ ہے کہ ابدال ان کے وسیلے سے دعا کرے تو ان کے خاندان
رفیع شان والے خاندان میں حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے، جن کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آتا، لوگ دیکھتے ان کا چہرہ تو خدا یاد آتا، بڑی بڑی آنکھیں اور اس میں سرما اور کاجل کا ملا جولا جلوہ، اور اس کے بعد اللہ اکبر کنکھیوں سے مخصوص دیکھنے کا لب و لہجہ، اور تقریر کے اندر اللہ اکبر وہ لکنت والی خوبصورت آواز کہ جب پڑھتے حدیث اور قرآن کی آیتیں تو محفل کا رنگ دوبالا ہوتا ہوا نظر آتا، پھر اس پر ہونٹوں پر وہ پان کی بہاریں، اور مرشد اپنے جد کریم حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ پان کھانے کی اس اداؤں کو تازہ کرتے ہوئے وہ خوبصورت سے لال سے ہونٹ، سفید بڑی ریش، اپنے بزرگوں کی اللہ اکبر وقار، تمکنت اور خاندانی وجاہت بھری پیشانی، دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں نے ایک جملہ شروع میں کہا تھا، لوگ ان کو دیکھ کر دوست اور دشمن کہتے تھے، جس قوم کے مختار کا یہ عالم ہے اس قوم کے مختار کائنات کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ ایک مرتبہ میرے شہر میں کوئی گجرات کا مولوی آیا تھا، اور نکاح کی تقریب میں اس نے اپنوں میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مولا علی کے ساتھ سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو گیا، تو کہا مولا علی بہت خوبصورت تو تھے نہیں، اور فاطمہ تو زہرا کا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا۔ یہ جملہ مجھے آ کر کسی نے کہہ دیا، ظاہر سی بات ہے میں کبھی دوستوں کو اور دشمنوں کو اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ جب آقاؤں کی بات آتی ہے تو پھر میں کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ تو جب مجھے بات پتا چلی کہ مولا علی تو بہت خوبصورت تھے نہیں، پوری تقریر مولا علی کی خوبصورتی پر کی، اور اس تقریر کا اینڈ جس جملے پر کیا تھا، اس تقریر کا اینڈ جس جملے پہ کیا تھا، آج اسی پر میں اپنی گفتگو کا اینڈ کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھا، او مولوی جی آپ کہتے ہو کہ علی بہت خوبصورت تو تھے نہیں، میں نے مولا علی کو تو دنیا میں عالم بیداری میں نہیں دیکھا، لیکن اتنا جانتا ہوں جس علی کے خاندان کے اندر پہلے نمبر پر حسن و حسین ہو، پہلے نمبر پر حسن اور حسین ہو، اور آخری نمبر پر امام مہدی ہو، پہلے نمبر پر حسن و حسین ہو اور آخری نمبر پر امام مہدی ہو۔ میری تقریر اب بھی آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ ڈھونڈیں گے تو وہ آخری جملہ میں نے یہ کہا تھا، پہلے نمبر پر حسن و حسین ہو، آخری نمبر پر امام مہدی ہو۔ میں نے کہا حسن حسین کیسے؟ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے، نیما نور کا واللہ جس کے بیٹوں کے حسن کا یہ عالم ہے، اس خاندان میں کوئی ایسا بھی رہا جو خوبصورت نہ ہوا ہو۔ میں نے کہا جو علی کا رضا تھا، جس کو دنیا علی رضا کہتی ہے، میرے امام علی رضا اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پر نقاب ڈال کر کے چلنا پڑتا تھا۔ میں نے کہا کہ جب علی کا رضا ایسا ہے تو علی رضا کیسا ہوگا؟ پھر میں نے کہا اگر دیکھ سکتا ہے تو دیکھ کتابوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کو وہ کتنے خوبصورت تھے، معین الدین اجمیری کو وہ کتنے خوبصورت تھے، بندہ نواز کو کتنے خوبصورت تھے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو ان کی خوبصورتی تو کتابوں میں لکھا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے داڑھی بھی سرخ نظر آتی تھی، اتنے خوبصورت تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ان کا حسن دیکھ سکتا ہے علی کا تو دیکھ، اللہ اکبر، دیکھ لے سرکار محبوب الہی کو، دیکھ لے قطب الدین بختیار کاکی کو، دیکھ لے شاہ برکت اللہ کو، دیکھ لے وارث دیوا کو، دیکھ لے مدار پاک کو۔ اور میں نے کہا مہدی کو بھی تو نہیں دیکھ سکتا اور ان کو بھی نہیں دیکھ سکتا، تو میں نے کہا تھا موجودہ سیدوں میں صرف مختار اشرف جیلانی کو دیکھ لے، جب بیٹے کا یہ عالم ہے تو ان کے بابا علی کے مرتضیٰ کے حسن کا عالم۔ نعرہ تکبیر۔ امام اہل سنت نے یوں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔